1000 سال پہلے بر صغیر کی سرزمین پر ایک ایسا طوفان آیا، ایک ایسا فاتح جس کا نام سن کر راجے مہاراجے کانپ اٹھتے تھے، ایک ایسا حکمران جو تلوار کے ساتھ ساتھ علم و فن کا بھی محافظ تھا۔ یہ کہانی ہے سلطان محمود غزنوی کی، ایک ایسے بادشاہ کی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ محمود 971 عیسوی میں غزنی موجودہ افغانستان میں پیدا ہوئے۔ محمود کا اصل نام یمین الدولہ ابو القاسم محمود ابن سبکتگین تھا۔ محمود کے والد کا نام سبکتگین تھا۔ سبکتگین کا تعلق ترک النسل غلاموں میں سے تھا۔ ابتدا میں وہ سامانی سلطنت کے ایک جرنیل الپتگین کے غلام تھے۔ اپنی بہادری اور وفاداری کی وجہ سے آہستہ آہستہ فوجی رتبے پر ترقی کی۔ قابلیت کی وجہ سے اسی جرنیل کی بیٹی سے آپ کی شادی ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ کی عزت اور اثر و رسوخ میں اور اضافہ ہو گیا۔ 977 عیسوی میں غزنی پر قبضہ کر کے غزنوی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں بلکہ ایک مدبر اور عادل حکمران بھی تھے۔ سبکتگین اسلام کے بڑے حامی تھے، جہاد کے جذبے کے ساتھ فتوحات کرتے تھے، ہندوستانی راجاؤں کے خلاف کئی کامیاب مہمات چلائیں۔ وہ اپنے بیٹے محمود کو ساتھ لے کر اکثر جنگوں میں جاتے اور اس کی جنگی تربیت کرتے تھے۔ 997 عیسوی میں سبکتگین کا انتقال ہوا۔ اپنی موت سے پہلے انہوں نے اپنی سلطنت اپنے بیٹے اسماعیل کو دی، لیکن جلد ہی محمود نے جنگ کر کے سلطنت واپس لے لی۔ یوں سبکتگین وہ شخصیت بنے جنہوں نے غزنوی سلطنت کی بنیاد ڈالی اور محمود کو سب کچھ دیا جس پر اس نے آگے عظیم سلطنت قائم کی۔ محمود نے بچپن سے ہی جنگی تربیت حاصل کی، گھڑ سواری اور تیر اندازی میں ماہر تھے۔ مورخین لکھتے ہیں وہ نہایت ذہین، حاضر جواب اور حکمت عملی کے ماہر تھے۔ آپ نہ صرف جنگجو تھے بلکہ شاعری اور علم سے بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ فارسی زبان کی محفلوں اور ادبی محفلوں میں بھی شامل ہوتے تھے۔ جب محمود کو خبر ملی کہ سلطنت اسماعیل کو دے دی گئی تو وہ فوراً واپس آئے۔ انہوں نے کہا کہ سلطنت کا اصل وارث وہ ہے کیونکہ وہ اپنے والد کے ساتھ جنگوں میں شریک رہا اور زیادہ تجربہ رکھتا ہے۔ محمود اور اسماعیل کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی جسے غزنی کی خانہ جنگی کہا جاتا ہے۔ دونوں بھائیوں کے لشکر آمنے سامنے آئے۔ محمود کی فوج زیادہ منظم اور تجربہ کار تھی۔ بالآخر محمود نے اسماعیل کو شکست دی اور اسے قید کر لیا، اور اسماعیل کی باقی زندگی اسی قید میں گزری۔ 998 میں محمود تخت نشین ہوا۔ تخت نشینی کے فوراً بعد محمود نے سب سے پہلے خراسان کی طرف توجہ دی، کیونکہ یہاں کے حکمران اور مقامی سردار غزنویوں کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ اس نے خراسان اور طوس وغیرہ میں اپنی علمداری قائم کی تاکہ سامانیوں اور دوسرے قبائل کی پیش قدمی کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ حکومت کے ابتدائی برسوں میں بلخ، بخارا اور ماوراء النہر میں مہمات کی تاکہ وہاں اپنی طاقت منوائے۔ یہ علاقہ اس وقت علمی اور ثقافتی مراکز بھی تھے، اور یہاں قابو پانے سے محمود کی حیثیت اور بھی مضبوط ہو گئی۔ سیستان کے حکمرانوں نے شروع میں غزنوی اقتدار کو قبول نہ کیا، لیکن محمود نے ان کے خلاف لشکر کشی کی اور ان کو تابع کیا۔ خوارزم پر بھی اس نے دباؤ ڈالا تاکہ مشرقی سمت سے اپنی سلطنت کو مضبوط رکھے۔ محمود نے ایران کے کئی علاقے مثلاً طبرستان اور ری فتح کیے۔ یہ علاقے آل بویہ کے زیر اثر تھے۔ یہاں کی فتوحات سے محمود نے اپنی سلطنت کو مغرب کی طرف سے محفوظ بنایا۔ غوری سردار ابتدا میں غزنویوں کے مطیع نہ تھے،
محمود نے ان پر بھی لشکر کشی کی اور انہیں اپنی باج گزار ریاست بنایا۔ یہ مہمات مستقبل میں غزنی سلطنت کی افغانستان کے پہاڑی علاقوں پر گرفت مضبوط کرنے میں بہت اہم ثابت ہوئی۔ مختصر یہ ہے کہ ہندوستان پر حملوں سے پہلے محمود نے خراسان، بلخ، بخارا، سیستان، طبرستان، ری اور خوارزم وغیرہ پہ اپنی فتوحات کے ذریعے سلطنت کو وسعت دی۔ ان سب فتوحات کا مقصد یہ تھا کہ سلطنت کو ہر طرف سے محفوظ کر کے اور ایک مضبوط طاقت بنائی جائے تاکہ وہ بڑی مہمات خصوصاً ہندوستان کی طرف توجہ دے سکے۔ محمود کا پہلا بڑا حملہ سن 1001 عیسوی میں ہوا جب اس نے پشاور کے قریب ہندو شاہی حکمران جے پال کو شکست دی۔ یہ لڑائی وہ ہند کے مقام پر لڑی گئی اور محمود نے فیصلہ کن کامیابی حاصل کی۔ جے پال قید ہوا اور بعد میں خودکشی کر لی۔ اس جنگ کے بعد پنجاب کے دروازے محمود کے لیے کھل گئے۔ اس کے بعد محمود نے 1008 عیسوی میں ایک اور بڑا حملہ کیا۔ اس بار جے پال کے بیٹے آنند پال اور کئی ہندو راجاؤں نے مل کر ایک بڑی فوج تیار کی، لیکن محمود نے اسے بھی شکست دی۔ اس فتح کے بعد شمالی ہند میں مزید راستہ کھل گیا۔ محمود نے کانگڑا کے قلعے پر قبضہ کیا جو خزانہ سے بھرا ہوا تھا۔ یہ اس کی ایک بڑی کامیابی تھی کیونکہ وہاں سے اس نے بے شمار دولت حاصل کی۔ پھر 1011 میں محمود نے تھانی سر پر حملہ کیا جو ہندوؤں کا ایک مقدس مقام تھا۔ وہاں سے بھی وہ بہت سا خزانہ لے کر غزنی واپس گیا۔ 1015 عیسوی میں محمود نے کشمیر کی طرف پیش قدمی کی، مگر کشمیر کے دشوار گزار راستے، برفانی موسم اور مضبوط قلعے لوہڑ کوٹ نے اس کو کامیابی حاصل کرنے نہ دی۔ یہ محمود کی چند ناکام کوششوں میں سے ایک تھی۔ اس کے بعد محمود نے 1018 اور 1019 میں متھرا اور کنوج پر حملے کیے۔ یہ حملے نہایت کامیاب رہے۔ متھرا کو سخت نقصان پہنچایا گیا اور کنوج کے حکمران نے بھی شکست تسلیم کر لی۔ ان علاقوں سے محمود کو بے انتہا خزانہ اور دولت حاصل ہوئی، جس نے غزنی کو ایک امیر اور شاندار شہر بنا دیا۔ پھر 1022 میں محمود نے گوالیار کے قلعے پر چڑھائی کی۔ اگرچہ قلعہ فتح نہ ہو سکا، لیکن راجا نے مجبور ہو کر خراج دینے پر صلح کر لی۔ اسی طرح 1023 عیسوی میں محمود نے کالنجر کے قلعے پر حملہ کیا۔ وہاں بھی راجا نے خراج دے کر جان بچائی، لیکن محمود کا سب سے مشہور اور یادگار حملہ 1025 عیسوی اور 1026 عیسوی میں ہوا جب اس نے گجرات کے مشہور شہر سومنات پر حملہ کیا۔ سومنات کا مندر ہندوؤں کا ایک عظیم مذہبی مرکز تھا اور وہاں بے شمار خزانہ موجود تھا۔ محمود نے طویل صحرائی سفر کے بعد مندر کو فتح کیا۔ سومنات جانے کا راستہ ملتان اور راجستھان کے شہروں سے ہو کر گزرتا تھا، لیکن وہاں کے حکمران محمود کے لیے خطرہ بن سکتے تھے، اس لیے محمود نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو زیادہ تر ریگستانی اور ویران تھا تاکہ دشمن کو غافل کرے اور اچانک حملہ کر سکے۔ یہ سفر تقریباً 350 میل سے زیادہ ریگستان پر مشتمل تھا۔ پانی کی قلت، شدید گرمی اور ریت کے طوفان بڑے مسائل تھے، لیکن محمود نے اپنی فوج کو نظم و ضبط اور عزم کے ساتھ اس سفر سے گزارا۔ بالآخر اچانک سومنات کے دروازے پر جا پہنچا۔ وہاں ایک شیو لنگ تھا، ہزاروں لوگ زیارت کے لیے یہاں آتے تھے، اسی وجہ سے یہاں بے پناہ دولت جمع تھی۔ روایت کے مطابق مندر کے پجاریوں نے محمود کو بڑی مقدار میں سونا دینے کی پیشکش کی تاکہ وہ مورتی کو نہ توڑے، لیکن محمود نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میں بت توڑنے آیا ہوں، بیچنے نہیں۔
سلطان کے اس جملے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہندوستان پر حملوں کی وجہ بت پرستی کا خاتمہ اور فروغ اسلام کے لیے ایک بھرپور کوشش تھی۔ سومناتھ کے بعد محمود نے ہندوستان پر کوئی بڑا حملہ نہیں کیا۔ پنجاب اس کی سلطنت کا مستقل حصہ بن گیا تھا۔ لاہور کو اس نے اپنا اہم مرکز بنایا۔ اس طرح 1001 عیسوی سے لے کر 1026 عیسوی تک محمود نے ہندوستان پر بار بار حملے کیے۔ ان حملوں کے نتیجے میں اگرچہ وہ پورے ہندوستان پر قابض نہ ہو سکا، مگر شمالی اور مغربی حصہ اس کے زیر اثر آ گئے۔ ایک بات جو پرانی کتابوں میں ملتی ہے یا مشہور ہو چکی ہے کہ سومناتھ کے مندر پر محمود غزنوی نے 17 حملے کیے تھے، یہ درست نہیں ہے۔ اصل میں جو حملے محمود نے ہندوستان پر کیے تھے ان کی تعداد 17 ہے۔ واپسی کے بعد اس نے اپنی سلطنت کو دوبارہ منظم کرنے پر توجہ دی، کیونکہ ہندوستانی مہمات نے اسے بے شمار خزانہ اور دولت تو دی، لیکن سلطنت کے دوسرے حصوں میں بغاوتیں اٹھنے لگی تھیں۔ محمود نے سلجوقیوں کی بڑھتی طاقت کو کم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے انہیں بعض علاقے میں بسنے کی اجازت دی تاکہ وہ قابو میں رہیں، لیکن یہ معاملہ زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکا۔ بعد میں یہی سلجوق ترک غزنوی حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے۔ فتوحات کے بعد محمود نے غزنی کو ایک علمی اور ثقافتی مرکز بنایا۔ اس کے دربار میں فردوسی، البیرونی اور کئی بڑے عالم اور شاعر موجود تھے۔ محمود نے مساجد، مدرسے اور شاندار تعلیمی عمارتیں بنوائیں تاکہ اس کا نام تاریخ میں زندہ رہے۔ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں محمود سخت بیمار رہنے لگے۔ جوڑوں کے درد اور ٹی بی جیسی بیماریوں نے انہیں کمزور کر دیا۔ ان کی بیماری اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ گھوڑے پر سوار ہونے کی بجائے ہاتھی پر سفر کرتے تھے۔ محمود غزنوی کی وفات 30 اپریل 1030 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی عمر اس وقت تقریباً 59 برس تھی۔ انہیں غزنی کے مشہور باغ فردوس میں دفن کیا گیا۔